جہاں تک پاکستانی عوام کا تعلق ہے، وہ پاکستان بننے سے پہلے بھی اور پاکستان بننے کے بعد بھی ان کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور انشاءاللہ ان کے ساتھ دھڑکتے رہیں گے۔ باقی جہاں تک ہماری حکومتوں کا تعلق ہے، ان کے دل اور دماغ چونکہ کہیں اور جگہ دھڑکتے ہیں، تو یہ مسئلہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ پاکستانی عوام ہر وقت کشمیری بھائیوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار رہتی ہے۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ شہر کی طرف سے مرکزی جمعیت اہل حدیث سیالکوٹ شہر کا یہ اجتماع کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضہ اور خصوصاً 5 اگست 2019 کو انسانی حقوق کی پامالی اور مظلوم اور نہتے کشمیریوں کو مسلسل 18 ماہ سے لاک ڈاؤن اور اذیت میں رکھنے کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ یعنی یہ اجتماع بھرپور مذمت کرتا ہے۔ یہ اجتماع حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جرات مندانہ پالیسی اختیار کرے اور فوری ایکشن پلان بنا کر سفارتی ایمرجنسی نافذ کرے۔ 370 ایکٹ کے تحت کیے گئے بزدلانہ اور جبری لاک ڈاؤن کر کے ان کے حقوق کو جس طرح سے پامال کیا گیا ہے، اس حوالے سے تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں پر مشتمل ٹاسک فورس بنائی جائے اور دنیا بھر میں وفود بھیجے جائیں۔ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر سوشل میڈیا اور اقوام عالم میں سفارتی لحاظ سے یہ باور کرایا جائے کہ بھارتی نام نہاد جمہوری حکومت کی ظالمانہ سوچ اور سفاکانہ کردار کی وجہ سے خطہ میں امن و امان کی صورتحال خطرہ میں ہے اور بھارتی شر انگیزیوں کی وجہ سے کسی بھی وقت جنگی حالات پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کشمیر میں امن و امان کو یعنی مقبوضہ کشمیر میں امن و امان کو فوری بحال کیا جائے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیہ دیا جائے۔ بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی رسائی مقبوضہ کشمیر تک یقینی بنائی جائے۔ اس اجتماع کے ذریعے ہم کشمیری بھائیوں اور کشمیر کی آزادی کے لیے لڑنے والے حریت پسندوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پوری پاکستانی قوم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور مصیبت کی اس گھڑی میں ان کو تنہا نہیں چھوڑے گی انشاءاللہ۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔